بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ماشاءاللہ 6واں روزہ ہے، اور جب آپ اس وقت جاگ رہے ہیں، جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی جاگ چکا ہے، کوئی جاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور ساتھ کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور کوئی ماشاءاللہ اپنے گھر میں اپنی خواتین کا ساتھ دے رہا ہے کھانا پکانے میں، کھانا بنانے میں، اور جو بندہ یہ کام کر رہا ہے، میرا خیال ہے سب سے اچھا مرد ہوگا۔ وہ مرد باپ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بھائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، خاوند کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج کی جو ہماری شخصیت ہے، 3 شخصیات ہوں گی، لیکن اب سب سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ساجد حبیب صاحب۔ یہ ایئر وائس مارشل ہیں، ریٹائرڈ ہیں، اور ایئر فورس کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ زیادہ بات ہم سر سے کریں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم، آپ کو بھی اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیں ہماری یوتھ کو کہ آپ کے جو بڑے تھے وہ اپنے اس وقت کے روزے کے بارے میں کیا بتایا کرتے تھے جب ابھی آپ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوا تھا؟ جب روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو بڑا سب سے پہلے تو وہ عملی مظاہرہ کرتے تھے۔ جو کچھ چیزیں میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا وہی ہم نے پھر اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، لیکن شاید وہ چیزیں بدل گئیں۔ مثال کے طور پہ روزہ رکھنا تو آپ سمجھیں کہ اگر بچہ چھوٹا ہے لیکن شعور ہے تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں کب روزہ رکھوں گا، کیونکہ ماں باپ کو روزہ کرتے دیکھتے تھے۔ روزہ سحری کا اہتمام ہوتا تھا، افطاری کا اہتمام ہوتا تھا، جو عبادات ہیں ان کا اہتمام ہوتا تھا، تو بڑا ایک شوق ہوتا تھا کہ کب اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بڑے شوق سے روزہ رکھتے ہیں جن کو سمجھا دیا جائے کہ روزہ کیا چیز ہے۔ سر آپ نے سب سے پہلا روزہ کب رکھا؟ جو مجھے اولین یاد ہے، غالباً میں کوئی 5-6 برس کا ہوں گا۔ اور وہ دن یاد ہے آپ کو؟ کیسے دن گزرا، گھر والوں نے کیسے پیار دن کیا، ایسا گزرا کہ اور اس روزہ، وقت روزہ کشائی کس صورت کی ہوتی تھی؟ اب تو ایونٹ بن گیا پورا یہ۔ جی جی بالکل، روزہ رکھا بڑے شوق سے، ضد کر کے میں میرا بڑا بھائی دونوں ہم نے روزہ رکھا، اور حالانکہ ہم ابھی چھوٹے تھے۔ میں اگر 5-5.5 سال کا تھا تو بھائی میرے سے 1.5 سال بڑے ہیں، اور میں نے روزہ رکھا۔ اور پھر جو بچپن کی شرارتیں بھی ہوتی ہیں، مجھے یاد ہے کہ چھت پہ کھیل رہے تھے اور بال سے، جس کو ہم آج کل ٹینس بال کہتے ہیں، ہم اس کو ست ربٹی گیند کہتے تھے، اچھا۔ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور میں بال پکڑنے کے لیے لپکا ہوں تو میں سلپ کیا۔ شکر ہے کہ ان دنوں میں یہ ہائی رائز بلڈنگ نہیں ہوتی تھیں، 12 فٹ کی چھت تھی، وہاں سے گرا، مجھے یہ چوٹ روزے کی لگی۔ حالت میں ہوا؟ روزے کی حالت میں اچھا، ہوا۔ یہ تو بڑا تاریخ ساز روزہ ہے۔ اور پھر بچے کے طور پہ تھوڑا سا وہ شروع میں افسوس ہوا، پھر خوشی بھی ہوئی جب گرم گرم دودھ پلایا گیا، اور اس میں اس طرح دیسی گھی بھی تھا۔ جی، تو یہ میری پہلی یاد ہے روزہ رکھنے کی، سب سے پہلی جو اب بچپن یہ کی یاد ہے۔ بتائیے کہ اس وقت کی عیدی اور آج کی عیدی، اس وقت کی پہلی جو روزہ کشائی ہوتی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا؟ یہ دونوں چیزیں آپ نے بتانی، عید اور اپنا روزہ کشائی کے موقع کے اوپر۔ دیکھیں، ایک تو بچپن کا یاد ہے کہ جب پہلا روزہ میرا، تو یہ ایک طرح سے ٹوٹ گیا تھا کیونکہ میں گر گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب میں کچھ دن کے بعد روزہ رکھا تو ایک بڑی ایک سینس آف اچیومنٹ تھی ایک بچے کے طور پہ، اور ایک ماں باپ کے چہرے پہ جو خوشی تھی کہ آج ہمارے بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے، وہ خوشی جو ہے اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ اور اب جب آپ نے بات کی عیدی کی، تو میرے بچپن میں، لڑکپن میں جو عیدی تھی اس کی 2 قدریں تھیں جو آج نہیں ہے۔ ایک تو عیدی ملنے کی جو قدر ہوتی تھی، اور دوسرا جو ہمارے روپیہ تھا جو اس کی قدر تھی۔ صحیح۔ اگر روپیہ بھی عیدی ملتی تھی، اور روپیہ تھوڑا بڑا ہو کے ملی۔ جی۔ ہمارے نانا تھے، اب نانا کے وہاں پہ 3 بیٹیاں، ان کے بچے، 1 بیٹا، ان کے وہ بچے رہ آنے رہے ہوتے ہوں گے ہیں، میرا تو خیال۔ نانا جی نے ایسے جب ہم عید پڑھ کے آتے تھے، ہاتھ کے اوپر یہاں سے، جس کو کہتے ہیں نا درجہ بدرجہ، انہوں نے سکے رکھے ہوتے تھے، یہ روپے کا، یہ 58، 54، 52، اور عمر کے حساب سے سب کو وہ بانٹتے جاتے تھے۔ لیکن وہ جو 52 54 ملتی تھی بچپن میں، اس کا ایک کمال یہ تھا کہ ایک اس تو کا وزن ویلیو بڑی آج تھی۔ کی 1000 کے اوپر ہوگا۔ بالکل ہوگا۔ اب کیا بتاؤں، بچے تو آج کل لوگ سن کے پریشان ہو جائیں گے۔ اخباروں میں اشتہار آتا تھا یہ 7 اپ، پیپسی، کولا، کوک وغیرہ کا، کہ 20 پیسے سے زائد ہرگز نہ ادا کریں۔ اچھا، 20 پیسے سے تو بھائی زیادہ؟ جو عیدی ملتی تھی ہم بیک وقت اس کے ساتھ کلفی، پان اور بوتل تینوں پی لیتے تھے۔ یہ شروع سے ایڈ آتے رہے لیکن وہ نظام ٹھیک نہیں۔ جی بالکل، مارکیٹنگ تو ہر دور میں اب ہوتی یہ رہی ہے۔ بتائیے کہ آپ ایئر فورس کے اندر رہے، جی ایئر جی فورس کے جو ملازمین ہوتے ہیں انہوں نے زیادہ ہوا کے اندر وہ اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے،
تو روزہ کیسے رکھتے ہیں، کیا نظام ہوتا ہے، کیا ہدایات ہوتی ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ مخصوص حالات میں روزہ سے نہ رکھنے کی اجازت دی ہے جو بعد میں رکھ لیجیے. سفر ہے، بیماری ہے، کچھ بھی ہے. تو جو دیکھیں فلائنگ ایک چیز ہے، فلائنگ اللہ میاں نے پرندوں کو اڑنے کے لیے بنایا. ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تو ہم نے پرندوں کی نقل کرتے ہوئے اڑنا سیکھ لیا یا جہاز اڑانا سیکھ لیا. بے شک. اس میں بہت زیادہ صاحب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کا شوگر لیول، جو انرجی لیول ہے وہ برقرار رہے. صحیح. خاص طور پہ ہر قسم کی فلائٹ میں، لیکن خاص طور پہ اگر آپ فائٹر فلائنگ کر رہے ہیں تو اس میں سٹریسز بہت ہوتے ہیں. تو اس میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے سے منع کیا جاتا ہے. آپ کو آپشن دی جاتی ہے کہ آپ یا فلائی کر لیں یا روزہ رکھ لیں، اور اگر آپ نے بعد میں رکھنے ہیں تو آپ کو اس کے حساب سے چھٹی مل جاتی ہے. تو اس میں دیانتداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مشکل والی فلائنگ کرنی ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن بڑا اہتمام ہوتا تھا جب آن ڈیوٹی ہوتے تھے. ایئر فورس کے دنوں کی خوبصورت یادیں. تو روزہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ افطاری کا بھی ثواب ہوتا ہے. روزہ خور یہی کہتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ شام سے پہلے ہم اپنے اور بڑی اچھا فیملی کا ایک سسٹم ہوتا تھا، رسپیکٹ ہوتی تھی اور ہے. تو ہم نے اپنے سینئر جو میرٹ تھے ان کے گھروں کو، ہم بیچلر تھے، ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ان کو فون کرنا، بھابھی سنا ہے آپ پکوڑے اچھے بناتی ہیں، بھابھی سنا ہے آپ دہی بڑے اچھے بناتی ہیں. تو شام کے ٹائم پہ جو تھا ہمارا، کیونکہ ڈیوٹی جو ہوتی تھی ایٹ ٹائمز فلائنگ کی وہ شام تک ہوتی تھی اور بعض اوقات رات کو بھی ہوتی تھی، تو بڑی خوبصورت افطاریاں آتی تھیں. تو یہ بھی ایک زندگی کا حصہ. سر ہوا کے اندر کبھی آپ نے افطاری کا موقع ملا ہو آپ کو؟ ایئر لائن میں ٹریول کرتے ہوئے ناٹ ان فائٹر فلائنگ، ایئر فورس کی فلائنگ میں نہیں. تو کیا اناؤنسمنٹ کیا ہوئی وہاں پہ، کیسے پتہ چلا؟ دیکھیں اس میں تو کیپٹن اناؤنس کرتا تھا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انٹرنل فلائٹ ہے، آپ ایک پاکستان سے کہیں اور جا رہے ہیں، تو اس وقت کے حساب سے جب غروب آفتاب ہوتا تھا تو کیپٹن کے پاس، جس ملک میں آپ ان ہوئے ہیں وہاں کا سورج غروب ہوگا تو پھر آپ روزہ افطار. جی جہاں پہ آپ ہیں وہاں کے حساب سے وہ اناؤنس کر دیتے تھے. کیپٹن اناؤنس کر دیتا ہے کہ یہاں اب پہ جہاں سے گزر رہے ہیں یہاں پہ افطار کا وقت ہوا چاہتا. سر ایئر فورس کی جاب کی کوئی یادگار چیزیں، کوئی ایسے واقعات جو بڑا رسک لیا ہو، آپ کو لگا ہو کہ اب جان گئی بھئی؟ جی بالکل. میں کہتا ہوں کہ جہاز اڑانے میں دیکھیں کار چلا رہے ہیں آپ، خراب ہو گئی. آج کل کا بچہ جو ہے وہ ابا کو فون کرے گا، اوبر پکڑے گا، گھر چلا جائے گا، گاڑی کوئی ٹو کر کے لے جائے گا، ٹھیک کروا لے گا. کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کشتی بھی اس کا انجن خراب ہو رک جائے گی، اینکر ہو جائے گا، کوئی آ جائے گا. ہوائی جہاز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ اڑ رہا ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو وہ رکے گا نہیں. جی. تو یا آپ کو سنبھالنا ہے یا اس میں سے نکل جانا ہے. تو اس میں ایسے واقعات ایئر فورس کی زندگی میں کیونکہ دیکھیں بڑی ہی مشکل فلائنگ ہوتی ہے، سٹریس والی ہوتی ہے، کامبیٹ ہوتی ہے. اب واقعات 2019 کا یاد کر لیں تو ابھینندن کا واقعہ ہوا تھا. جی. تو یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا حالت جنگ تھی ایک طرح سے. لیکن پیس ٹائم میں بھی اگر اس میں کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو یہ میرے ساتھ بھی ہوا، ہر پائلٹ کا تھا. ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ہم سروائیورز ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، ادروائز بہت سے ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھے. اس وقت جب کوئی رسک آتا ہے جہاز میں، آپ جہاز اڑا رہے ہیں خود، آپ کے ہیلپر ساتھ ہیں، تو اس وقت آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے یا پیچھے سے کان میں آپ کو نہیں ٹاور سے آپ کو ہدایت جاری؟ دیکھیں ٹاور سے بھی جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ کے سینئرز فوراً ریڈیو پہ دوسری جگہ گراؤنڈ پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. لیکن ایکشن آپ نے لینا ہوتا ہے. تو کچھ سچویشنز ایسی ہو جس میں جہاز سے نکل جانا بہتر ہوتا ہے کہ انسانی زندگی سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں. تو میں ایک مختصر سا واقعہ کہ میں ایز اے کیڈٹ، میرا لاسٹ مشن تھا. آپ دیکھیں نا 7 سال کی کیڈٹ شپ کے بعد اب آپ کی گریجویشن ہونے والی ہے، سب محلے میں خاندان میں پتہ ہے لڑکا پائلٹ بننے والا ہے. تو میں نے غلطی کی کہ ایک ایسی منور تھی جو ہمیں سولو یعنی اکیلے کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو میں نے کوشش کی، غلطی کی میں وہ کرنے کی کوشش کی. جہاز جو تھا وہ ان کنٹرولڈ ہو گیا اور اس کی ریکوری کا پروسیجر ہوتا ہے، اپلائی کیا نہیں اور جہاز نیچے آئے جا رہا ہے. اچھا. اور اس میں اگر 10,000 فٹ کی بلندی تک آپ ریکور نہ کر سکیں تو آپ کو پیراشوٹ سے نکل جانا ہوتا ہے. اوکے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں کیا پوری زندگی کی فلم بھی چلی اور مجھے نہیں پتا کہ پھر وہ جو ہائٹ ہے، بلندی ہے، کتنی رہ گئی ہے. لیکن آخر میں مجھے یاد ہے کہ میں نے باقاعدہ پوری آیت الکرسی پڑھی، دعا مانگی اور میں نے بسم اللہ پڑھ کے ریکوری اپلائی کی. جہاز ریکور ہو گیا اور
بچانے والی ذات اللہ کی ہے. میں غالباً 10,000 فٹ پہ تو مجھے نکل جانا چاہیے تھا. میں نے جب ریکور کیا تو شاید میں 100-200 فٹ کی بلندی پر تھا. سر یہ بتائیے کہ ایک جو کیپٹن ہوتا ہے جی اس کے اندر کیا نفسیاتی جو لیول ہے، جو نفسیاتی پاور ہے، وہ اگر موجود ہو تو کیپٹن بن سکتا ہے، اس کو پرمیشن ہوتی ہے جہاز اڑانے کی. اگر نفسیاتی لیول ڈاؤن ہو، نفسیاتی پہننے کے بندہ نفسیاتی طور پر ڈاؤن ہو، کنفیوز ہو سکتا ہو، تو اس وقت کیا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ جہاز چلانے کے قابل ہے یا یہ نہیں ہے؟ یہ بنیادی طور پہ کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ پائلٹ ہے، وہ اگر کوئی بھی شخص فلائنگ شروع کرنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، اس کے 2 طرح کے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس میں ایک کمپلیٹ فزیکل چیک ہوتا ہے، جس میں تمام آپ کا ہارٹ، لنگز، کڈنی، ہر چیز چیک کی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے نفسیاتی تجزیہ پورا. جی. سائیکیٹرسٹ ہیں، یہ پورا تجزیہ کرتے ہیں، اور اگر کسی میں کوئی ایسی علامات پائی جائیں، دیکھیے اس کی آپ نے جو بات کی، بہت سے اس میں ایئر لائن انڈسٹریز میں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جہاں پہ کو پائلٹ نے یا کیپٹن نے انٹینشنلی، بیکاز اس کو کوئی ایموشنل ٹراما تھا، اس کے کوئی ذہنی کیفیت کسی وجہ سے ٹھیک نہیں تھی، پہلے وہ ٹھیک تھا تو اس لیے پائلٹ بنا، تو اس نے جہاز کو کریش کر دیا. تو یہ ریگولر ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور جو سینئرز ہیں ان کا کام ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کسی میں کوئی ایسی علامات پائی جا رہی ہیں جی. تو اس کو فوراً فلائنگ سے ہٹا کے اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. اوکے. تو جس میں بھی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے اس کو اڑنے نہیں دیا جاتا. سر بہت شکریہ، بڑی مہربانی. خواتین حضرات، ماشاءاللہ سر نے جو معلومات ہمیں دی ہے یہ نئی معلومات ہے میرے لیے کم از کم. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. ماشاءاللہ الحمدللہ 6واں روزہ ہے اور سحری کا انتظام ہو رہا ہے. وہ میری مائیں، وہ میری بہنیں، وہ میری بیٹیاں جو ماشاءاللہ سحری کا اور افطار کا انتظام اہتمام کرتی ہیں، وہ بڑے ہی ثواب کی مستحق ہیں. اب دیکھیے کہ اگر مردوں کو ایک دن بھی افطاری کا خود انتظام کرنا پڑے تو کتنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ گھر میں تازہ فریش بنا ہوا گھر کا کھانا اور بازار کا کھانا تیار کرنا بہت بڑی بات ہے. بازار کے کھانے میں بڑی قباحتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے دین نے بھی یہ کہا ہے کہ سب سے جو اچھا کھانا ہے وہ گھر کا ہی کھانا ہے، کیونکہ سب سے اچھی چیز گھر میں تیار ہوتی ہے. اس پہ مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ کہ امام ربانی کے ایک صاحبزادے تھے، وہ لوگوں کو دیکھ کے لوگوں کے عیب بتا دیتے تھے. اگر کسی نے نیکی کی ہوتی تھی وہ بھی بتاتے تھے، اور اگر کسی گناہ ہوتا تھا کر کے آتا تھا تو وہ بھی بتا دیتا تھا. تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب ان سے گزارش ہے کہ بھئی یہ لوگوں کے عیب عیاں ہو رہے ہیں، نیکیوں کو پتہ چل رہا ہے، برائیوں کا پتہ چل رہا ہے، تو ان کو منع کریں. یعنی کہ پیدائشی جو ولی کہتے ہیں اللہ کا انعام تھا. تو امام ربانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ان کو چند دن بازار کا کھانا کھلاؤ. تو بازار کا کھانا کھلائے گا، جو اللہ کا کرم تھا، فیض تھا، وہ بازار کے کھانے کی نحوست سے، بازار کے کھانے کی بے برکت کی وجہ سے وہ چیز ختم ہو گئی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت احترام کرنا چاہیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں محترم تبسم علی ایڈوکیٹ صاحب، طیب رضا ایڈوکیٹ صاحب، مصباح کوکب ایڈوکیٹ صاحب، سمر افضل ایڈوکیٹ صاحب، ان کی والدہ کا آج انتقال ہوا. دعا کریں اللہ پاک ان کی والدہ کی بخشش فرمائے. رمضان کی مقدس گھڑیوں میں اللہ کے حضور پیش ہوئی ہیں، دعا اللہ پاک ان کے اوپر فضل و کرم فرمائے، اور ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ذبیح اللہ صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی خالہ کا رات انتقال ہوا. پھر ان کی جو بیٹی ہیں، ان کی بیٹی کے سسر ہیں ڈاکٹر اسلم رضاوہ صاحب، ان کا آج انتقال ہوا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان دونوں لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے اور قبر کی اگلی جو منزل ہے ان کو آسان فرمائے. آج کا ہمارا موضوع ہے پانی کی اہمیت. اب دیکھیے پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہا جاتا. 61 دفعہ ریسرچ کے مطابق قرآن پاک میں پانی کا ذکر آیا ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر آپ دریا یا سمندر کے کنارے پہ بھی بیٹھے ہوں تو پانی کا جو استعمال ہے کم سے کم کریں.
اور احادیث میں ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی وضو کتنے پانی سے کرتے تھے، غسل کتنے پانی سے کرتے تھے۔ تو آج ہم نے زیادہ بات کرنی کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا، اس کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی شاہد مدنی صاحب کنز الایمان بیکن اسکول، آسرا فاؤنڈیشن بھی چلا رہے ہیں، اسکولوں کا نیٹ ورک بھی ہے، غریبوں کی مدد بھی ہو رہی ہے اور علم کا جو فیض ہے وہ بھی بانٹ رہے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں، بڑے پیارے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا حافظ خواجہ محمد حسنین اویسی صاحب، یہ ہمارے خواجہ نور الزماں اویسی صاحب کے صاحبزادے ہیں، بھتیجے ہیں اور ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ اسی سال ماشاءاللہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے اندر ان کی دستار بندی ہوئی، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا، خاندانی اعتبار سے بہت ان کا وسیع نیٹ ورک ہے، ان کا جو تعلق ہے، جو ہمارے پیر صاحب بڑے ہیں ان کے آستانہ عالیہ اویسیہ نوریہ چنڈ شریف ننکانہ صاحب کے اندر ہے۔ ان کے جو پڑ دادا چڑ دادا تھے وہ بھی درس نظامی پڑھایا کر، انہوں نے بھی ماشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جیسے آپ نے پہلے ذکر فرمایا کہ 61 ٹائم جو ہے وہ قرآن پاک میں پانی کا تذکرہ آیا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک، صاف ستھرا اور پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں سے پانی کو نازل کرتا ہے کہ وہ تمہیں پانی سے خوب ستھرا کرے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کرے۔ جی، تو پانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا ہم پر احسان اور بہت بڑا انعام ہے۔ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ میں ہمارے ناظرین سب سمجھتے ہیں پانی بظاہر ہمارے سامنے جس وقت موجود ہے تو شاید ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پانی جہاں قلت پڑی ہے تو وہاں پہ اموات ہوئی ہیں۔ صحیح۔ اور پانی کے بغیر انسانوں کی حیات بھی سب بندہ نامکمل ہے۔ کھانا کھانے کے بغیر زیادہ عرصہ نہیں گزار سکتا، لیکن پانی جو ہے یہ زیادہ نہ پیا جائے تو جلدی اموات ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ کھانے سے زیادہ بندے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج یہی میں گزارش کر رہا تھا کہ پانی ایسی ایک نعمت ہے کہ جس کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں ہے۔ پانی جب انسان پہ پانی کی قلت آ جاتی ہے تو آپ نے ہسٹری ہماری گواہ ہے کہ کتنی اموات، کتنے واقعات ایسے ہیں جن میں سب سے بڑا واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ تو آپ اس سے پانی کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ تو ان کا اختیاری اور معاملہ تھا، بے شک، لیکن پانی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیات کے لیے، اور نہ صرف انسان کی حیات کے لیے بلکہ جتنے زمین پہ درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، گھاس ہے، اسی طرح چرند ہیں، پرند ہیں، ان ساروں کی حیات جو ہے وہ پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو پانی اس انداز سے، اس لیے ہم یہ اس بات کو ریئلائز کریں کہ پانی صرف انسان ہی کے لیے یا انسان ہی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے جو ہے وہ حیات کا باعث بنایا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پانی آج کے دور کے اندر پانی کی کوالٹی کو اگر دیکھتے ہیں ہم تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ تو طہورا کے الفاظ کے ساتھ نازل کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ پانی ہے وہ پاک بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، اور منرل سے اور جتنی سائنسی اعتبار سے انسان کی اور چرند پرند کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ رکھی ہے، سائنسی اعتبار سے بھی۔ تو پانی کو اب ہم اگر گدلا کر دیں یا ہم اگر پانی کی بے قدری کریں، ہم پانی کو ضائع کریں، تو جیسے آپ نے ابھی حدیث کا حوالہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے بھی ہو اللہ تو وہاں پہ بھی پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ اب وہاں پانی کا ضائع کیا ہے کہ سمجھانے کے لیے کہا گیا نا، ویسے تو وہاں پانی اگر بندہ استعمال کر رہا ہے اور پھر دریا میں ہی ڈال رہا ہے یا دریا کی باہر والی زمین پہ ہے تو وہ سیرابی تو آلریڈی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ترغیب اور آنے والے وقت کو اللہ کے مد نظر نبی رکھتے کے اس ہوئے فرمان میں یہ بھی ہمیں روشنی ملتی ہے نا کہ وہ جو دریا اور سمندر کے کنارے بندہ بیٹھا ہے
یا کسی ایسے زیادہ پانی کا وہ مالک ہے تو وہ سوچے سمجھے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کے لیے نہیں ملتا۔ حسنین صاحب کیا فرمائیں گے؟ بیسک بات آج کے موضوع کے حوالے سے ہوگی۔ ہم گاڑیاں دھوتے ہیں پانی ضائع کرتے ہیں، نہاتے ہیں پانی ضائع کرتے ہیں، وضو جو مساجد میں کم از کم لگی ہوئی ہیں وہاں تو پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ٹوٹی کھلی ہے، ہاتھ دھل رہے ہیں، مسواک ہو رہی ہے، برش ہو رہی ہے، یہ گھروں کی بھی بات ہے، گھر سے باہر بھی بات ہے۔ اور اس وقت حکومت پنجاب نے گاڑیاں گھروں میں دھونے پہ پابندی لگا دی ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلا جو لاہور کا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا آ رہا ہے، اور پانی کی جو طے ہے وہ بہت نیچے جا چکی ہے، وہ دیہات ہوں یا شہر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ جو لفظ پانی ہے یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بے خوشبو، بے ذائقہ اور بے رنگ مادہ۔ عناصر اربعہ یعنی آگ، پانی، ہوا، مٹی میں سے آپ دیکھیں کہ پانی آگ کے بعد سب سے زیادہ ایسا عنصر ہے جس کی سب سے زیادہ پوجا کی گئی۔ قدیم ترین تہذیبیں جو تھیں انہوں نے بھی پروان جو چڑھی ہیں وہ پانی کے کنارے ہی چڑھی ہیں، یعنی مصر میں دریائے نیل تھا، عراق میں دجلہ و فرات تھا، اور ہند میں گنگا اور جمنا وغیرہ تھے جو آج بھی ان کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہیں۔ تو اس پہ ہمیں اس کہنے میں کچھ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ پانی کی اس فراوانی اور منفیت کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے پانی کی پرستش شروع کر دی۔ جی، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ اب اس آیت میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی تعیین نہیں ہے کہ ہم نے فلاں چیز کو، فلاں مخلوق کو پانی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کرۂ ارض پہ جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کو پانی سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ پانی کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہمیں ہماری زندگی کے تمام تر شعبات میں یکساں ضروری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے، خوراک کے لیے، ہمیں خوراک کی ترسیل کے لیے، خوراک کے ہاضمے کے لیے، یا ہمارے جسم میں جو خلیے موجود ہیں ان میں موجود پانی جو ہے وہ بیماریوں سے، یعنی جو دفاعی میکانزم ہے اس کے لیے بڑا معاون پانی ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جانداروں کے لیے، جانوروں کے لیے پانی بڑا معاون ہے۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ جو کاشتکاری ہے اس میں بھی پانی بڑا معاون ہے۔ آپ دیکھیں کہ پانی کے متبادل ابھی تک ہمارے ہر پاس، ذی روح کی یہ ضرورت ہے۔ جی بالکل، ہر ذی روح کی یہ ضرورت ہے۔ پانی کے متبادل ابھی تک ہمارے پاس کوئی اور مؤثر ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم یہ تمام ضروریات پوری کر سکیں، لیکن اس انمول نعمت سے ہم فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب اس کی مناسب تقسیم ہو، مناسب اس کی ترسیل ہو۔ آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر یا دیگر جہاں جہاں پانی کی ضروریات ہیں وہاں بے جا استعمال ہے، بے جا اس کو فضول ضائع کیا جا رہا ہے، گندا کیا جا رہا ہے، بلکہ جو پانی آج کل جو حسنین صاحب بلکہ یہاں تک دیکھیے، میں نے پہلے بات کی تو ہمارے علی شاہ صاحب پروڈیوسر ہیں، وہ مجھے کان میں بتا رہے ہیں کہ جس گورنمنٹ نے پانی پہ پابندی لگائی ہے، یعنی گھروں میں پانی ضائع نہ ہو، گاڑیاں فرش نہ دھویا جائے، وہی جو گورنمنٹ ہے رات کے وقت بڑی بڑی گاڑی میں پانی بھر کے سڑکیں دھو رہی ہوتی ہے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اس پہ میں نے مفتی شاہ صاحب سے بات کرنی ہے کہ اس کا حال کیا ہے، یہ دوگلی پالیسی ہے یا مجبوری ہے، اس پہ کیا کہیں گے۔ ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع ہے پانی کی اہمیت۔ اسلام نے پانی بچانے کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ مفتی شاہ صاحب سے میں سوال بریک سے پہلے کر چکا ہوں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ضیاء بھائی، اس حوالے سے جو کوشچن آپ نے علی شاہ صاحب کے حوالے سے کیا ہے وہ نوعیت دیکھنے پہ ہی ڈپینڈ ہے۔ باقی جو گورنمنٹ کا اقدام ہے کہ پانی کو ضائع کرنے سے بچایا جائے تو وہ تو اپریشیٹیبل ہے کہ اس کو تو ہم اپریشیٹ ہی کریں گے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آنے والے وقت سے پہلے اس چیز کا اندازہ لگا لیا گیا ہے کہ یہ پرابلم بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم خود وٹنس ہے اس چیز کے۔ ہمارا تعلق آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں، ہم دیہات میں رہنے والے تھے، تو وہاں پہ اب آج بھی شہروں میں تو جو آج دیہاتوں میں صورتحال ہے شہروں میں اس وقت یہ بن چکی تھی۔ تو دیہاتوں میں ابھی نارمل جو بور جتنے لیول پہ ہوتے تھے آج اس لیول پہ پانی صاف نہیں آ رہا،
اور وہاں 400 500 فٹ نیچے جا کے صاف پانی آ رہا ہے، حالانکہ وہ صاف ستھرے علاقے ہیں، ان کا پولوشن کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا زرعی مطلب رقبے ہیں سارے، زرعی رقبے ہیں. اور میں کیونکہ آپ کا بھی علاقہ ہے بڑی وجہ نا مطلب واش روم کا بھی ہے، لیٹرین گھروں میں بن گئی ہیں، پہلے یہ گھروں میں نہیں تھا. گندگی کا عنصر ہے، لیکن پانی کی اوورآل شارٹیج ایسی ہوئی ہے کہ ہم ناروال سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کا بھی علاقہ ہوا ہے. تو ایسے کنویں وہاں پہ تھے ہمارے اپنے دیہات میں، پانی میٹھا پانی ہوتا 40-50 فٹ کے جو ہے وہ پانی میٹھا پانی آیا کرتا تھا. تو آج پانی کو جتنی شارٹیج ہے اس کے پیش نظر اس حدیث کو ہر انسان کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ صرف دریا کی تو ایک مثال دی گئی ہے، اس سے مراد یہ کنایتاً یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے پاس جتنا سٹوریج پانی ہے اس کو یہ نہ سمجھو کہ میرے پاس موجود ہے تو میں سارا کا سارا ہی ضائع کر دوں. آپ نے جس طرف اشارہ کیا پہلے سوال میں کہ ہمارے ہاں ہم شاور لینا ہے تو پانی ضائع کیے جا رہے ہیں، ہم برش کرنا ہے تو برش کر رہے ہیں تو نلکا کھلا چھوڑ کے برش کرنا کون سا ضروری ہے. احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح مسواک کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں، ہماری بہنیں برتن دھو رہی ہیں تو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا ہی استعمال کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کریں. اسراف صرف پیسوں میں نہیں ہوتا، شیطان کا ساتھی اسراف صرف لمیٹڈ چیزوں میں نہیں ہوتا. یہ پانی بھی اسی کی ایک خاص نعمت ہے. یہاں پر بھی اسراف اتنا ہی قبیح ہے، اتنا ہی برا ہے جتنا دوسری چیزوں میں برا ہے. تو اسراف سے جتنا ہم شریعت نے تو ہمیں یہاں یہ بھی کہا ہے کہ وضو جلدی کرو، نماز آرام سے پڑھیے. اس نماز پہ زیادہ ٹائم لگا لو، وضو جلدی سے کر لو. اس میں جلدی کی وجہ یہ ہے کہ پانی زیادہ ضائع نہیں کرنا وضو کے موقع کے اوپر بھی. باقی دیکھیں نا، پانی اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہیں اور مدینہ شریف میں پانی کے کنویں اس وقت بہت کم تھے، پانی کی شارٹیج تھی. تو ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اے اللہ کے نبی میں کون سا صدقہ کروں جس سے میری ماں کو قبر میں فائدہ ثواب پہنچے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نبی علیہ السلام نے آپ کے سوال پہ فرمایا صدقہ کیجیے. ان کا کون سا صدقہ زیادہ افضل کون سا ہے؟ تو اب آج کے دور میں بھی ہر انسان اپنی نظر سے دیکھتا ہے کہ زیادہ افضل کون سا ہے. تو وہاں پہ کیونکہ نیڈ جو تھی وہ پانی کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سب سے بہتر صدقہ ہے. تو انہوں نے پھر دیکھیں فی زمانہ اس کی ضرورت رہی اور ہر زمانے میں ضرورت رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو انہوں نے جا کے صرف ایک نلکا نہیں لگایا بلکہ کنواں کھدوایا. اور کنواں کھدوا کے اس زمانے میں پانی کنووں سے پیسوں سے دیا جاتا تھا. تو آپ نے صدقہ کے طور پہ لڑائیاں ہوتی تھی جانوروں کو پانی پلانا. جی تو پانی آپ نے صدقے کے طور پہ عام فی سبیل اللہ فری کے طور پہ جاری کر دیا اور کہہ دیا. اس کنویں کا نام کہا گیا کہ حاضل بئر لأم سعد، اور بعد میں بھی تاریخ گواہ ہے کہ بئر ام سعد کے نام سے وہ کنواں آج ہسٹری کہتی ہے کہ یہ پچھلے کچھ چند 200 سال تک، میں نے لاسٹ ٹائم جہاں پڑھا 200 سال تک یہ کنواں مدینہ شریف میں موجود تھا پریکٹیکلی. اور یہ بئر ام سعد، اور یہ اس سے ہمیں دو چیزوں کا فائدہ پہنچتا ہے. ایک تو یہ کہ صدقہ کے طور پہ جس کی ضرورت ہے، اور پانی کا صدقہ اسپیشلی طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، تو یہ بہت محفوظ رہنے والی اور ضروری ہے. اور دوسرا اس سے پتہ چلا کہ ایسا کام جس کا ثواب زیادہ اور کنٹینیوسلی ملتا رہے وہ صدقہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور تیسرا میں اس پہ لاسٹ کومنٹ یہ کرنا چاہوں گا، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کو انسان جو زندہ ہے وہ اپنے ان اعمال سے ان کو ثواب پہنچا سکتا ہے. یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ جتنے لوگ پانی پئیں گے حضرت سعد کی والدہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ویسے صاحب آپ دیکھیے کہ جو زرعی رقبے ہیں وہاں پہ سولر لگ رہے ہیں اور وہاں پہ بل نہیں آتا ظاہر ہے. تو اس سولر کے استعمال کی وجہ سے لوگ ٹیوب ویل کو آن کر کے بھول جاتے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا آگے مسئلہ آنے جا رہا ہے کہ جو زرعی رقبے ہیں ان کے اندر سے جب پانی کی مقدار زیادہ نکل جائے گی تو وہاں پہ بھی یہ پرابلم بن سکتا ہے. کیا فرمائیں گے شرعی طور پہ بتائیں کہ فصل کو جتنے پانی کی ضرورت ہے، یعنی جیسے آپ ڈیزل سے اپنا کرتے تھے یا بجلی سے آپ یوز کرتے تھے اسی طرح پانی استعمال کیا جائے، نہ کہ مقدار زیادہ بڑھا دی جائے. اس سے فصل کا بھی نقصان ہوگا اور پانی بھی ضائع ہوگا. لوگ دیہاتوں میں
ٹیوب ویل آن کر کے سولر والا سو جاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اسراف کے متعلق تو بالکل واضح ہیں، یعنی جس طرح آپ نے مثال دی کہ جب سے سولر سسٹم آیا ہے، جو دیہاتی ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ سولر چلا کے ٹیوب ویل کا بٹن آن کر کے وہ بھول جاتے ہیں، پانی چلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک نے واضح تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کا ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پانی گندا کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ دو مسئلے ہیں پانی کے، ایک تو بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں کہ پانی جو ہم گندا کر رہے ہیں اسے، جو ویسٹڈز ہے، جو فضول مادے جو ہیں، ہے پینے کے قابل نہیں ہے، جو پینے کے قابل نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ ہیضے کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جسم اس گلے میں کی زیادہ بیماریاں۔ جو فیکٹری مالکان ان کا قصور ہے۔ جی، فیکٹری مالکان وہ اپنا جو فاضل مادے ہیں وہ انہوں نے کنویں کھودے ہوئے ہیں، ہاسپٹلس میں یہ ہے کہ وہ نیچے زیر زمین اس پانی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے کیمیکلز ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آبی مخلوق ہے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے، مچھلیاں جو ہیں وہ بڑی ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کی مناسب تقسیم کریں، اور اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اس کی بر وقت اور جہاں ضرورت ہے وہاں تقسیم کریں۔ تو امید ہے کہ جن علاقوں میں پانی نہیں پہنچ رہا یا جہاں پہ پانی کی وہ عدم موجودگی ہے، وہاں بھی پانی کی بر وقت ترسیل سے وہ بھی پانی سے محظوظ ہو سکیں گے۔ جی مفتی شاہ صاحب، اب دیکھیے کہ ہم جاتے ہیں کہیں سیر کرنے کے لیے، ہم وہ چاکلیٹ، ہمیں ریپر ہوتے ہیں مختلف کے، بوتل، پانی، تو ہم سارے کا سارا جو ہے نا فاضل مادہ انسان یعنی کہ جو وزٹر ہوتے ہیں جو سیر کرنے کے لیے گھر سے جاتے ہیں، وہ پارکوں میں جائیں یا ویسے دور دراز علاقوں میں جائیں، وہ پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ جی پیر صاحب، اس حوالے سے بہت اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ نجی طور پہ بھی، اور کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے آگے بھی جا کے مسئلہ بڑھ چکا ہے۔ آپ ہم راوی کے قریب رہتے ہیں تو راوی میں کیا نہیں پھینکا جا رہا ہوتا، تو اس لیے یہ راوی کا نام رہ گیا، بس پانی نہیں ملتا۔ ہاں بالکل ایسے ہی، اور صرف راوی نہیں ہے، آپ کے ہاں چناب ہے، آپ کے ہاں ستلج ہے، جو پنجاب کے 5 دریا ہیں، ان کی ساروں کی حالت سب کے سامنے ہے، اور ہمارے ناظرین جس ایریے کے قریب جو دریا لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے پانی کی نوعیت کیا تھی اور اب کیا ہے، اور ہمارے ہمسایہ ملک جو ہے وہ پانی پر کس طرح کنٹرول کر رہا ہے، اور ہمیں ان کی وجہ سے بھی پانی کی کس طرح پریشانی اور تکالیف کا سامنا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں بارش آ جائے تو ہم مصیبت بن جاتے ہیں، ہم یعنی پانی ضائع ہو جاتا ہے، ایک وقت میں ہمارے پاس پانی ہے نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، پانی آتا ہے، تو اس کو ہم سٹوریج نہیں کر پاتے۔ تو یہ ہمارے ہر صاحب اقتدار کو، صاحب منصب کو اس پر خیال رکھنا ہوگا، جہاں ہم نجی طور پہ گھریلو زندگی کے اندر، آئلی زندگی کے اندر ان چیزوں پہ سمجھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ بڑی مہربانی، مفتی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، خواجہ حسین صاحب اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، بڑی محبت، بڑا آپ نے قیمتی وقت دیا۔ خواتین روزہ پانی کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ پانی ضائع نہ کریں، ہمیں ہر لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ جتنا وضو کے لیے، جتنا نہانے کے لیے، جتنا فصل کے لیے، یا جتنا پانی پینے کے لیے ضرورت ہے۔ اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی مہمان جاتے ہیں تو پانی کی بوتل آگے رکھی جاتی ہے، تھوڑا سا پانی پیتے ہیں اور بوتل وہیں پہ پڑی رہتی ہے۔ اگر آپ وہ بوتل ساتھ لے جائیں، اپنی گاڑی میں، اپنے سفر میں پانی یوز کر لیں، تو کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا، سنت ہوگی، کیونکہ جب آپ بوتل رکھ کے جائیں گے تو ہمارے معاشرے میں گندی ریت چل پڑی ہے کہ ہم کسی کا جھوٹا نہیں پیتے، حالانکہ مومن کے جھوٹ میں شفا ہوتی ہے۔ پانی بچانا ہے اپنے لیے، پاکستان کے لیے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات۔ آج ماشاءاللہ پاکستان کی بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت، جامعہ نعیمیہ لاہور گڑھی شو کے ناظم اعلیٰ، شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی شہید علیہ رحمہ کے لخت جگر جانشین، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین اور متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین، اس کے علاوہ 20 آپ کے پاس عہدے ہیں۔ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بات کہنے کو بڑی لمبی میں بات کر سکتا ہوں، میں ناظرین تھوڑا سا بتا دوں کہ بڑی ہی نیاز مندی ہے، بڑا ہی ایک عاجزی والا میرا تعلق ہے۔ کوئی خوشی ہو تو سر سے سب سے پہلے میں شیئر کرتا ہوں، غم تو شیئر کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، خوشیاں لوگ شیئر نہیں کرتے۔ تو سر غم کے اور خوشی کے میرے سانجے ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے محسن ہیں، میرے مربی ہیں، اور یہ وہ خاندان ہے کہ اپنے بچوں کو بھی بتایا کہ بیٹا
اس خاندان سے بے وفائی نہیں کرنی۔ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ سر آپ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اور پہلے روزے کے بارے میں بتائیں۔ 14 رمضان جمعہ کا دن تھا اچھا ماشاء اللہ، رمضان کی پیدائش ہے۔ جی، اور جمعہ کا وقت تھا، میری اماں تو مجھے یہی بتاتی ہیں، اور 12 اکتوبر تھی 1973۔ اچھا، تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس دھرتی پہ آئے ہوئے 50 سال سے اوپر کا عرصہ بیت کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو سر پہلا جو روزہ رکھا ہے ماشاء اللہ دینی ماحول یاد ہے کہ کب آپ نے ضد کی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، یا حکماً گھر والوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا، والدہ صاحبہ نے کہا؟ بس وہ ہمارے گھر میں ظاہر بات ہے ماحول اسلامی ہے، اور والد والدہ روزے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ بس وہ صبح کے وقت جس وقت سحری تیار ہوتی تھی، آنکھ کھل جایا کرتی تھی، اس وقت مکان بھی بڑے نہیں ہوتے تھے، کمرے 2 کمرے کے رہائش گاہیں ہوتی تھیں، تو وہ ذرا بھی کھٹکا ہوتا تو بچوں کی آنکھ کھلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح بس ایک دن جو ہے وہ ترجمانی میں کتنے ٹوٹل اس وقت بچے ہیں، اور کتنا فنڈ چاہیے ہوتا ہے، اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے، ہمارا پروگرام کیسے آپ کی مدد آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے؟ دیکھیے جامعہ نیمیا میں جب داخلے ہوتے ہیں تو آلموسٹ 1000 سے لے کے 1100 تک بچے جو مین کیمپس کے اندر ہیں، اور جو ہماری دوسری شاخ ہے جامعہ سراجیہ نیمیا، بچیوں کا دائرہ کچھ 600 کے قریب وہاں پہ داخلے، اور جو تیسری برانچ ہے جامعہ اشرف جمال کچھ 400 کے قریب وہاں پہ داخلے۔ اس طرح 2000 سے زائد طلباء اور طالبات ہمارے ہاں زیر تعلیم ہوتے ہیں، اور یہ جتنا بھی ان کا خرچہ ہے جو تقریباً ڈے اسکالر کا کوئی 4000 روپے ہے، اور جو رہائش پذیر ہوتا ہے ایک بچے کے اوپر 4000 خرچہ ڈیلی آتا ہے؟ ڈیلی نہیں، ایک مہینے کا ایک خرچہ، مہینے کا سر، ایک بچے کے اوپر 1 ماہ کا خرچہ ہے جو ڈے اسکالر ہے۔ اگر کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہے، تعاون کرنا چاہے، تو ایک بندہ ایک بچے کو لے لے گا تو 4000 مہینے کا دے گا، تو ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمہ ہوگا 48,000 روپے، بلکہ 10 مہینے کی ہماری پڑھائی چلتی ہے عام طور پہ، تو وہ 40,000 روپے اگر وہ پے کرتا ہے تو وہ ایک بچے کی مکمل تعلیم کا خرچہ اٹھا لیتا ہے، اور وہ یہ تعلیم کیٹیگری وائز ہے۔ سر کیا مشکل نہیں ہوتی؟ اتنے بل آتے ہیں، مہمان ایک لوگ کا آفٹر نہیں کیا جاتا، سینکڑوں بچوں کو کھانا روز پکنا، سینکڑوں بچیوں کا کھانا بننا، بل آتے ہیں، تنخواہیں ہیں، بہت مشکل کام۔ بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ 2-3 سال پہلے قدرے آسان تھا، لیکن اس وقت بہت مشکل ہو چکا ہے، اور ہمارا جو منتھلی خرچہ ہے وہ اس وقت 40 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ کے درمیان ہے، ایک مہینے کا؟ ایک مہینے کا خرچہ۔ یہ صرف مین کیمپس کی بات کر رہا ہوں، اور جو بچیوں والا ابھی سے برانچز شامل نہیں ہے، اور اگر آل ٹوگیدر ہم شامل کر لیں تو یہ 60 لاکھ سے 65 لاکھ روپے کا ایک مہینے کا خرچہ ہے۔ کم از کم 1 کروڑ روپیہ خرچہ بن جاتا ہے، تمام چیزیں اس میں اگر ڈال دیں۔ نہیں، 75 لاکھ بن جاتے ہیں، 75 لاکھ ہمیں ہر مہینے چاہیے۔ سر آپ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کی شہادت ہوئی، کیا کمی نہیں محسوس کرتے؟ عید کے موقع کے اوپر، رمضان کے موقع، ماں اور باپ بڑے یاد آتے ہیں، اللہ آپ کی والدہ کو صحت دے۔ آمین۔ آپ کی بات بجا ہے، ان کی یاد آتی ہے، اور قدم قدم کے اوپر ان کی سکھائی ہوئی باتیں ان کی یاد کو تازہ رکھتی ہیں۔ بسا اوقات انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں جو منفی طاقتیں ہیں وہ بھی انسان پہ قابو پاتی ہیں، لیکن بس اپنی بساط بھر کوشش ہے کہ جو ان کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور معاملات کو لے کر چلیں، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ سر روح حال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں آپ، چاند کیسے دیکھتے ہیں روزے کا؟ اور ابھی عید آپ نے منانی ہے، عید آپ لوگ ہماری خراب کریں گے یا صحیح کریں گے؟ روزے ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس پہ کیا کہیں گے؟ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیسے شہادتیں وصول ہوتی ہیں؟ ایک عام شہری جو پاکستانی ہے وہ جاننا چاہتا ہے۔ اس کے لیے نا مجھے 2 سے 3 منٹ لازمی دینا ہے۔ جی آپ بولیں۔ ٹھیک ہے، میرے جواب مکمل ہونے تک پھر اس کے بعد میں بولوں گا نہیں، پکا وعدہ۔ دیکھیے چاند کی رویت میں 3 ادارے انوالو ہوتے ہیں، سپارکو، محکمہ موسمیات اور نیوی، باقاعدہ طور پہ۔ جو محکمہ موسمیات ہے ان کے پورے پاکستان میں 40 سے زیادہ مقامات کے اوپر دوربین لگی ہوتی ہے چاند کو دیکھنے کے لیے، اور ان مقامات سے باقاعدہ جو ملازمین ہیں وہ چاند کی رویت کا اہتمام کرتے ہیں، کہیں پہ زیادہ ڈائنیسٹی کی دوربین لگی ہے، کہیں پہ کم کی لگی ہے، اور
اب ایسی دوربین آ گئی ہیں, ابھی پشاور میں ہم نے چاند کی رویت کے لیے کوشش کی, ایسی دوربین ہے کہ آپ بس ایلیمنٹ فکس کریں گے کہ ہم نے مون دیکھنا ہے, چاند دیکھنا ہے, تو وہ پورے مطلع کے اوپر اپنی پوزیشن خود طے کرتا ہوا چاند کے اوپر جا کے اٹک جائے گا, رک جائے گا, اگر چاند وہاں پہ اویلیبل ہوگا. تو ہائی کیلیبر کے آلات ہم اس میں استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں اگر کوئی انسانی رویت کی شہادت آتی ہے تو ہم اس شہادت کی تحقیق اور تنقیح کرتے ہیں. وہ اپنے مقامی عالم کے پاس جائے, عالم ڈی سی کے پاس جائے, یا کسی بھی سرکاری افسر کے ذریعے, یا بغیر اس کے بھی ہم سے رابطہ کرتا ہے, تو ہم تحقیق کرتے ہیں کہ واقعتاً اس نے چاند کو دیکھا ہے یا کسی اور شے کو دیکھا ہے. ہم اس سے یہ تحقیق کرتے ہیں کہ چاند دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا ہے, اوپر دیکھا ہے, نیچے دیکھا ہے, کس مقام کے اوپر دیکھا ہے, اور پھر ہم اپنے پاس جو سائنسی معلومات کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا بیان وہ فالو کرتا ہے ہمارے اس معلومات کے مطابق کہ چاند پورے ہورائزن کے اوپر زمین سے کتنا اونچے ہوگا, اور دائیں طرف ہوگا, بائیں طرف ہوگا, قدرے اوپر قدرے نیچے. اگر وہ اسے میچ کرتا ہوتا ہے, اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا واقعتاً جس علاقے میں وہ ہے وہاں پہ چاند کی رویت ممکن ہے کہ نہیں. جیسے کوئی 2 منٹ پورے ہو گئے, میں بول لوں جی اب میری بات میں مکمل اب یہ بتائیے کہ پھر پبلک تو نہیں لڑتی, چاند دیکھنے پہ علماء ہی لڑتے ہیں, مفتی ہی لڑتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے اس میں میرا عام شہری کا قصور نہیں ہے, اس میں آپ لوگوں کا قصور, کیوں لڑتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے, ایک ہے حکومتی ادارہ. حکومتی ادارے نے باقاعدہ طور پہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے چاند کی رویت کو کرنا ہے. جب یہ حکومتی ادارہ نہیں تھا تو پاکستان میں 4-4, 5-5 عیدیں ہو جایا کرتی تھیں, لیکن حکومتی ادارہ بننے کے بعد اس میں بہت حد تک کمی آئی. آپ مجھے یہ بتائیے, اس دفعہ رمضان پاکستان میں کہیں پہ 2 رمضان شروع ہوئے ہیں, کہیں پہ 3 رمضان ہوئے ہیں, پورے پاکستان میں ایک ہی رمضان ہے. صحیح. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے کمپرومائز بھی کرتے ہو نا آپ لوگ. آپ جو ممبران ہیں کمپرومائز بھی کمپرومائز نہیں, واسق امید ہے. ہوتے مفتی منیبر میں دیکھتا کہ کیسے کرتے ہیں. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیے, یہ مجھے بتائیے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے, اس کے اندر فیصلے کیسے ہوتے ہیں, کس طرح گورنمنٹ آپ سے رہنمائی لیتی ہے, ممبران کیسے بیٹھتے ہیں, اور ایک ممبر کی تنخواہ کتنی ہے؟ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ تنخواہ ہے. چیئرمین کی کیا تنخواہ ہے, کیا امرات ہیں, اور جو عام ممبر ہوتا ہے اس کی کیا امرات ہیں؟ 2 سوال ہیں سر. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسلامی ذاتی کونسل میں اتفاق رائے کے ذریعے کسی بھی معاملے کو حل کرتے ہیں. جتنے ممبران ہیں وہ اپنی اپنی ریسرچ پیش کرتے ہیں. کونسل کا اپنا ریسرچ ونگ ہے, وہ بھی اپنی ریسرچ پیش کرتا ہے. کسی بھی مسئلے کے اوپر ہر ممبر کو بولنے کی آزادی ہے, اور پھر جب تمام کے تمام پہلو سامنے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد متفقہ فیصلہ کیا جاتا ہے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ کونسل کو اگر آپ نے ماضی کی کسی اس قسم کے ادارے سے دیکھنا ہے یا اس کو قریب تصور کرنا ہے, وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک فقہی کونسل تھی جس کے کم و بیش 40 ممبر ہوا کرتے تھے, مختلف جہات سے ممبر اکٹھے ہوتے تھے. اس میں بھی اسی طریقے سے فیصلے اتفاق رائے کی بنیاد کے اوپر ہوتے تھے. تو ہمارے ہاں بھی فیصلے اتفاق رائے کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں. جو کونسل کے ممبر کا جو ایک سٹیٹس ہے تنخواہ کے اعتبار سے, وہ عمومی طور پر قومی اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ کے برابر ہوتا ہے. صحیح. تو جو بھی قومی اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ ہوگی, کونسل کے ممبر کی وہ تنخواہ ہوگی. اس کے بعد جو چیئرمین, کتنی تنخواہ بنتی ہے اس وقت ایم این اے کی سر؟ 1,75,000 روپے. 1,75,000. اور ٹی اے ڈی اے, پک اینڈ ڈراپ, وہ پک اینڈ ڈراپ تو کٹ جاتا ہے ان کی تنخواہ میں سے. جو ٹریولنگ الاؤنس ہے وہ عمومی طور پہ جو ایک ایم این اے کا ہوتا ہے اس کے مطابق ملتا ہے. نہیں, جو آپ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو یا ممبر جاتا ہے تو اس کا جو خرچہ ہوتا ہے آنے جانے کا, وہ سیلری کے علاوہ ہے نا؟ وہ سیلری کے علاوہ ہے. وہ تقریباً میرا یہ خیال ہے کہ کوئی 10,000 روپیہ ایک یوم کا مل جاتا ہے. سر, آپ کا جو سٹیٹس ہے لیگل, جیسے ممبر جو ہے وہ ایم این اے کے برابر لے رہا ہے, اور جو چیئرمین ہے اس کی جو میرات ہیں وہ ہے وفاقی وزیر کے برابر. آپ کی تنخواہ اتنی ہی ہے یا زیادہ ہے؟ دیکھیے, جو وفاقی وزیر ہے یہ وزیر اعظم کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ چیئرمین اسلامی ذاتی کونسل کو کس لیول کے اوپر رکھتا ہے. کبھی وہ وفاقی وزیر کے حوالے سے ہے, کبھی وہ وزیر مملکت کے حوالے سے ہے, کبھی وہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ہے, کبھی وہ ایم پی اسکیل کے اندر ہے. تو یہ مختلف ویری کرتے ہیں. صحیح.
پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ۔ ہمیں زیادہ یہ کہنا بولنا اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے اہم ہے، یہ مستقل ایک اللہ پاک نے سٹیٹس دیا۔ سر یہ بتائیے کہ مجھے کان میں کہا گیا ہے کہ آپ نے سیلری بتائی نہیں، آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ وفاقی وزیر کے برابر ہے۔ اس کو اب رہنے دیجیے، کیا ہے اس کے اندر؟ چلو ٹھیک ہے۔ اب سر یہ بتائیے کہ اس سال جو عید ہونے جا رہی ہے چند دنوں کے بعد، کتنے دنوں، یعنی کہ 29 روزے ہوں گے یا 30 روزے ہوں گے؟ دیکھیے، چاند کی روایت تو ہم 29ویں روزے کو کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 29ویں روزے کو ہونی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ چاند کی روایت آسانی سے ممکن ہے کہ نہیں ممکن۔ تو اس دفعہ جو 29ویں روزے کو چاند ہے، پاکستان میں جہاں بھی مطلع صاف ہوگا، سائنس اور علم فلکیات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آسانی سے اس کی روایت ہو جائے گی۔ آسانی سے 29 روزے ہوں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 29ویں روزے کو چاند اتنا بڑا ہوگا، میں نے جو گیس کیا ہے چاند اتنا بڑا ہوگا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سال 29 روزے ہوں گے۔ سر یہ بتائیے کہ شریف فیملی کے ساتھ آپ کے والد صاحب کا، آپ کے والد گرامی کا بڑا پرانا تعلق ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک جامعہ نعیمیہ اور شریف فیملی کے اوپر کالم بھی بڑا تفصیلی لکھا تھا، چھوٹے چھوٹے کئی اس میں پوائنٹ تھے اور وہ پوری ایک ہسٹری بنتی تھی۔ اس پہ سر تفصیل سے بتائیں کہ کب کہاں سے یہ تعلق بنا اور کن کن سازشوں نے بھی اس تعلق کو توڑنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئی، سازشیں مضبوط ہوا ہے؟ الحمدللہ یہ بات ہے بالکل بجا۔ اور ابھی میری 2 دن پہلے سلمان شہباز صاحب سے کسی مسئلے کے اوپر بات ہوئی، انہوں نے مجھ سے کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہی تو میں نے انہیں اس کے بارے میں آگاہی دی۔ تو آپ کے بات بچا ہے، یہ تعلق ہے 1942 کا، پاکستان بننے سے پہلے کا۔ دادا جان اپنے استاد گرامی حضرت مولانا صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کے حکم پر، ان کے دوست تھے سید صاحب، جامعہ حزب الاناف کے وہ ناظم اعلیٰ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے مدرسے کے لیے کوئی اچھا قابل استاد چاہیے۔ دادا جان نئے فارغ التحصیل، لاہور سے مراد آباد خط لکھا، مراد آباد خط لکھا۔ اس کے جواب میں صدر الفاضل علیہ رحمہ نے مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ کو، جو اس وقت محمد حسین، مولانا محمد حسین یا مولوی محمد حسین تھے، وہ انہیں لاہور بھیج دیا۔ لاہور آ گئے، حزب الاناف کے اندر پڑھانا شروع کیا، اور ساتھ ہی چوک دالگرہ میں مسجد تھی، جامع مسجد چوک دالگرہ، اس کے وہ امام و خطیب بھی بن گئے۔ اور یہ وہی مسجد تھی جہاں پہ میاں شریف صاحب، میاں عبدالعزیز صاحب اور جو 7 بھائی تھے، یہ وہیں پہ آ کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور وہیں پہ میاں عبدالعزیز صاحب سے تعلق شروع ہوا، جو بڑھتا بڑھتا تمام بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہوا میاں شریف صاحب تک بھی پہنچا، اور پھر یہ تعلق آگے۔ اچھا، پھر چونکہ مرکزی مسجد تھی تو میاں فیملی کے جتنے بھی بچے تھے وہ جامعہ مسجد چوک دالگرہ میں آ کے قرآن کریم، اسٹیشن کے پاس لاہور، جی سرائے سلطان کے پاس، براندر روڈ اور ریلوے روڈ کے سنگم کے اوپر لاہور میں، تو وہیں پہ آ کے وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور قرآن کریم بھی یاد کیا کرتے تھے۔ ان میں جو میاں شفیع کے بیٹے ہیں، میاں جوید شفیع صاحب، یہ حافظ ہیں اور یہ والد صاحب کے کلاس فیلو ہیں۔ اچھا، اکٹھے حفظ کیا ہے۔ تو یہ تعلق تو بڑا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات کہ جو میاں جوید شفیع صاحب ہیں، یہ والد صاحب کی شادی پر لاہور سے سائیوال بھی گئے ہوئے ہیں، برات میں بھی ان کی طرف سے شمولیت ہوئی تھی۔ اب یہ بتائیے کہ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا دور آیا، کیا بڑا مشکل وقت تھا کہ ہم نے خود دیکھا مشرف دور میں اس تعلق کو نبھانا، الزام بھی لگے ڈاکٹر صاحب کے اوپر، کیونکہ اس وقت ناموس رسالت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا، کئی اس وقت بڑے بڑے بدبختوں نے بدبختی کا اظہار کیا۔ تو اس پہ کیا فرمائیں گے؟ کیا انہوں نے کبھی گھر میں بات کی کہ یہ پریشر آ رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے؟ بات ہوتی تھی گھر میں، اور پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آپ کو گرفتار کیا گیا تھا، ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے رپوج تھے، 20-25 دن رپوج تھے، پولیس نہیں تلاش کر سکی انہیں، اور پھر جب طے ہو گیا کہ اب گرفتاری دینی ہے تو وہ رات کے 11-12 بجے مولانا احمد علی قصوری مرحوم اپنے ویسپا سکوٹر پہ بٹھا کے انہیں جامعہ نعیمیہ چھوڑ کے گئے، اور پھر اگلے دن جمعہ کا دن تھا، جمعہ سے پہلے انہوں نے اپنی گرفتاری دی تھی اسی سلسلے میں، جو کہ ناموس رسالت کے بارے میں ایک جلوس نکلا تھا لاہور میں، بہت بڑا 14 فروری کا جلوس بڑا مشہور تھا۔ تو پریشر تھا،
اور وہ ذکر بھی کیا کرتے تھے. لیکن وہ پریشر جو کہ جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی ہے اس کا کبھی انہوں نے گھر میں ذکر نہیں کیا, اور مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے, وہ آپ کو پتہ ہے, اس کا مجھ سے اور تاجور صاحب سے بات کی, وہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ آپ جانتے جی ہیں. بالکل ہمیں پتہ ہے, لیکن اب ظاہر ہے پلوں سے پانی بہہ چکا ہے اور ہم ان کی عظمت کو خراج تحسین ہی پیش کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ یہ بتائیے نا, آپ مجھ سے تو پوچھ رہے ہیں, شریف فیملی کی گورنمنٹ تھی, شہباز شریف صاحب اس وقت سی ایم تھے, شام کو جامعہ نعیمیہ بھی آئے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ, تو یہ بھی ایک موقع تھا نا, کبھی شہباز شریف صاحب نے تنہائی میں, ایک تو انہوں نے ہماری میٹنگ میں کہا تھا کہ مجھے اس پہ شرمندگی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی ہے, تنہائی میں بھی کبھی بات کی انہوں نے؟ جی بات بھی ہوئی ہماری, اور اس کے اوپر نا انہوں نے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جو کلپرٹس تھے, جو بیچ میں سہولت کار تھے, وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچا دیے. وہ تو ہمیں اکٹھے گئے بھی تھے نا, جی بعد میں وہ بندہ آئی جی بھی پنجاب بنا تھا. جی بالکل. ساری چیزیں. اب یہ بتائیے کہ ایک واقعہ ہوا ہے جامعہ نعیمیہ میں, اس واقعے کے اوپر کبھی بات ہوئی ہوگی شریف فیملی کے ساتھ؟ ابھی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ جب عبداللہ آپ کے صاحبزادے کی شادی ہوئی تو عباس شریف صاحب کے صاحبزادے آئے, سلمان شہباز صاحب آئے, حسن نواز صاحب غالباً تشریف لائے, تو باتیں تو ہوتی, لیکن یہ تعلق نبھانا مشکل نہیں آپ کے لیے؟ مشکل ہے, آسان نہیں ہے, لیکن بزرگوں کا قائم کیا ہوا تعلق ہے تو ہم تو ان تعلقات کے اوپر جان بھی دے دیتے ہیں, اور ان کی طرف سے بھی بڑا آسان طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلا جا رہا ہے. تو یہ جو تعلق ہے یہ اس وقت بھی قائم رہتا ہے جب وہ اقتدار اور اختیار میں نہیں ہوتے ہیں, جی, اور یہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ کسی اقتدار اور اختیار پہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے جو سسر تھے, آپ کے تایا جان تھے, ہمیں پتہ چلا اور سنا بھی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ پتنگ اڑایا کرتے تھے, اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ سردار جی نام ان کا پڑا ہوا تھا, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس وقت پتنگ بازی کی اجازت تھی, اور مسجد جو تھی چوک دالگرنگ کی, تاجو سر مجھے ایک دفعہ بتایا کہتے ہیں وہ پنا جو تھا, رسی جو ڈوری, وہ مجھے پکڑا دیتا تھا. یہ نہیں, تو وہ اس وقت اس کی اجازت بھی تھی, ہوتی بھی تھی, اور تایا جان اور تاجور صاحب وہ ذرا تھوڑے سے ہمارے اس مین ماحول سے ذرا تھوڑے سے ہٹ کے بھی تھے, تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے اٹیچ تھے, دوستی بھی تھی ان کی آپس میں, تایا جان کی اور میاں صاحب کی ہم عمر تھے, دوستی تھی, تو اس کے اوپر پھر وہ کیا کرتے تھے, ہوتی تھی. آپ کی اکثر ملاقات ہوتی ہے اسپیشلی شہباز شریف صاحب سے, کوئی بات ہوئی ہو, کوئی خبر دی ہو, کوئی انہوں نے تعلق کا بتایا ہو, یا جو ملکی حالات ہیں اس پہ کوئی بات ہوئی کبھی؟ ہو جاتی ہے باتیں, مختلف موضوعات کے اوپر باتیں ہو جاتی ہیں, اور ظاہر بات ہے ہماری طرف سے تو سجیشن ہوتی ہیں, مختلف امور کی طرف توجہ دلاؤ ایک بات ہوتی ہے, گزارش یا نوٹس ہوتا ہے کہ اس کو ذرا دیکھیے, یہ اس کا ضرورت ہے. جیسے یہ جب یہ پچھلے سال گندم کا ایک معاملہ ہوا تو اس کے اوپر میں نے بطور خاص بات کی ان سے کہ آپ نا گندم کے معاملے کے اوپر توجہ دلوائیں, یہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہیں گندم کی قیمت متعین نہ ہونے کے اوپر. صحیح. تو اس کے اوپر پھر جو وفاق پاسکو کے ذریعے کر سکتا تھا ممکن حد تک, اس نے وفاق نہیں کیا. سر آخر میں کوئی میسیج دیں قوم کو چاند کے حوالے سے, روزے کے حوالے سے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماہ رمضان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ, اور اللہ تعالیٰ سے رحمت, مغفرت, انعام, حتیٰ کہ جنت لینے کا موقع ہے, تو اس ماہ کی ساعتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایک ایک ساعت انتہائی قیمتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو کاروباری افراد ہیں وہ اس مہینے میں اشیاء کے نرخ کم کر کے بہت ظلم کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. دنیا بھر میں معاملہ الٹ ہے اس طرح کے مواقع کے اوپر, اور مسلمانوں کے ہاں الٹ ہے. مسلمانوں کے ہاں اس کا معاملہ, اور خاص طور پاکستان میں الٹ ہو جاتا ہے. شاید سب سے زیادہ نفع اسی مہینے میں حاصل کیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ حکومت پہ اعتماد کرنا سیکھیں, ریاست پہ اعتماد کریں. ریاست پاکستان کی محافظ ہے, حکومت پاکستان کو چلا رہی ہے, ہمیں مواقع دینے چاہیے. بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی. خواتین و حضرات, انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.